الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کے ساتھ تفسیر کا لیسن نمبر 4.88 ہے، یعنی چوتھے سورہ کا لیسن نمبر 88 اور تھیم ہے سورہ نساء آیت 128۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وَإِنْ اور اگر، اینڈ اف۔ امرأتن روٹ ورڈ ہے میم را حمزہ سے، معنی ہے کوئی عورت، a woman۔ خافت خا وفا سے ہے، معنی خوف کرے ڈرے، فیئرس، من یعنی سے، فرام، بعلیہا با عین لام سے ہے، معنی اس کا خاوند، ہر ہسبینڈ۔ نشوزا نون شین زا سے ہے، معنی زیادتی یا بد مزاجی، ال کنڈکٹ، او یعنی یا، اور اعراضا عین را زاد سے، معنی بے رغبتی، ڈیزرشن، فلا تو نہیں، then there is no، جناح جیم نون ہا سے معنی گناہ، سن یا بلیم، علیہما ان دونوں پر، on both of them، ان یعنی کہ، that یصلحا صاد لام ہا سے ہے، معنی وہ صلح کر لیں، they arrange a settlement، بینہما با یا نون سے ہے، معنی آپس میں، between themselves، صلحا صاد لام ہا سے، معنی پختہ صلح یا جسٹ صلح، an amicable settlement، وَصُلْحُ صاد لام ہا سے، معنی اور صلح، and the settlement خیر، خایا را سے ہے، معنی بہتر، the best۔ وَأُحْضِرَتْ حا زواد را سے ہے، معنی اور حاضر کیا گیا، and persuade الانفس نون فا سین سے ہے، معنی طبیعتیں، نفوس دل جمع ہے اس کی، the souls۔ الشح شین ہا سے، معنی بخل، لالچ، کنجوسی، greed۔ وَإِن اور اگر، but if تحسنوا ہا سین نون سے ہے، معنی تم نیکی کرو یا تم احسان کرو، تم حسن سلوک سے رہو، you do good۔ وَتَتَّقُوا واو قاف یا سے ہے، معنی اور پرہیزگاری کرو یعنی خدا کا خوف کرو، and practice self restraint۔ فَإِنَّ پس بے شک، then indeed اللہ الف لام ہا سے، معنی اللہ کانا یعنی ہے، is بما جو کچھ، of what تعملون عین میم لام سے ہے، معنی تم کرتے ہو، you do خبیرہ خا با را سے ہے، معنی باخبر، all aware۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ اور کوئی عورت، خافت من بعلہا ڈرے اپنے خاوند سے، نشوزن او اعراضا بد مزاجی یا بے رغبتی، فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، ان یصلحا بینہما صلحا کہ وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، بس صلح خیر اور صلح تو بہتر چیز ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ اور لوگوں کے دلوں میں تو لالچ بسا ہے، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ تو اللہ ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تم جو کچھ کرتے ہو اس سے باخبر۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اور کوئی عورت ڈرے اپنے خاوند کی بد مزاجی یا بے رغبتی سے، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، اور صلح تو بہتر چیز ہے اور لوگوں کے دلوں میں تو لالچ بسا ہے، اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تم جو کچھ کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ and if a woman خافت من بعلہا fears from her husband نشوزن او اعراضا ill conduct or desertion فلا جناح علیہما then there is no blame on both of them ان یصلحا بینہما صلحا if they arrange an amicable settlement between themselves والصلح خیر and such settlement is the best وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ even though men's souls are swayed by greed وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا but if you do good and practice self-restraint فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ then Allah is بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا well aware of what you do۔ Complete translation دیکھیں۔ And if a woman fears from her husband ill conduct or desertion then there is no blame on both of them if they arrange an amicable settlement between themselves
And such settlement is the best, even though men's souls are swayed by greed. But if you do good and practice self-restraint, then Allah is well aware of what you do. तफसीर आयत देखें। आयत का पहला हिस्सा है वइन इमरातुन खाफत मिन बालिहा नुशूजन औ इरवाज़ा, और कोई औरत डरे अपने खाविंद की बदमिजाजी या बेरगबती से। यहाँ शौहर और बीवी के बीच ऐसे हालात का जिक्र हो रहा है जब शौहर की बदमिजाजी या उसकी बेरगबती से दोनों के ताल्लुकात में दरार आने का अंदेशा हो। यानी इस आयत में ऐसी बिटर सिचुएशन का जिक्र हो रहा है जो मियाँ बीवी के बीच यूजुअली अक्कर होती है किसी वजह से, या तो शौहर बदमिजाज है या बीवी से वो बेरगबती इख्तियार कर रहा है। और अगर बीवी बजाते खुद बदमिजाज है या बदसूरत है या ज़ईफ है या जाहिल है, जिसके सबब शौहर की तवज्जो इसकी तरफ कम होती है, यहाँ तक कि नौबत तलाक तक पहुँच जाती है, तो ऐसे वक्त उन दोनों को ये इजाजत है कि अल्लाह की तरफ से कि कुछ शराइत पर सुलह कर लें। मसलन बीवी अपना कुछ महर माफ कर दे या अपनी बारी किसी और बीवी को दे दे या कम नानो नफका पर खिनात कर ले। तो आपसी झगड़ों को कम करने के लिए और निकाह का रिश्ता कायम रखने के लिए अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को इजाजत दी है कि कुछ शराइत पर वो सुलह कर ले। मसलन बीवी शौहर पर अपना महर माफ कर सकती है या अपनी बारी किसी और बीवी को भी दे सकती है या कम नानो नफका पर राजी हो सकती है। इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस आई है जिसकी तफसील हम पहले यहाँ बयान करते हैं। ये है हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिलेटेड। हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी। इनके बारे में हम थोड़ी तफसील देखते हैं यहाँ पर। बहुत ही दीनदार, सलीखा शिआर और बेहद खिदमत गुजार खातून थी। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर खूब अमल पैरा होती थी, यानी दीन से बहुत लगाव था और बे इंतहा अल्लाह रसूल के अहकामात की परवाह करती थी, उन पर अमल पैरा होती थी। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आपके औसाफ हसना यानी अच्छी खूबियों को देखकर आप पर बहुत ज्यादा रश्क फरमाया करती थी। यानी हजरत सौदा के पास बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटीज थी जिन पर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रश्क किया करती थी। जब हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमगुसार रफीक हयात की जरूरत थी, क्योंकि पहले तो घर बार का इंतजाम और बाल बच्चों की परवरिश सब खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा किया करती थी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया था और आपसे 4 औलादें थी। लेकिन जब हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया तो उन बच्चों की निगहदाश्त व परवरिश के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गमगुसार रफीक हयात की जरूरत महसूस हुई। हजरत खौला बिन्त हकीम ने बारगाह रिसालत में अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सौदा बिन्त जमा से निकाह फरमा लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खौला के इस मुखलिसाना मशवरे को कबूल फरमा लिया। चुनांचे हजरत खौला रज़ियल्लाहु अन्हा ने पहले हजरत सौदा से बात की तो उन्होंने रजामंदी जाहिर की, फिर आपके वालिद से बात की तो उन्होंने भी खुशी से इजाजत दे दी। यूं ऐलान नबुव्वत के 10वें साल में यह निकाह मुनक़िद हुआ। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत के 10वें साल जब हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो चुका था तब हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया। हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्र रसीदा थी, इसके सबब कुछ मसाइल पैदा हुए। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा को अपनी ज़ईफ़ी के सबब ये खतरा हो गया था कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें तलाक दे देंगे। चुनांचे उन्होंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तलाक ना दें, मुझे अपनी ज़ौजियत के शर्फ से महरूम ना फरमाएं और मेरी बारी का दिन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को दे दिया करें। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजूर फरमाया। यानी हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा को जब अपनी ज़ईफ़ी का ख्याल आया और फिर ये ख्याल आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सौदा से बेरग़बत हो जाएंगे, कहीं ये बात आप दोनों के बीच रिश्ते में दरार ना डाल दे, ये सोचकर हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऑफर दिया कि आपकी बारी को हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को दे दें और फिर हजरत सौदा को आपके निकाह में रहने दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर राजी हो गए और इस मौके पर यह आयत नाजिल हुई। यहाँ पर अल्लाह का फरमान है, व इन इमरातुन खाफत मिन बालिहा नुशूजन औ इराज़न फला जुनाहा अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुल्हा व सुल्हु खैर। और कोई औरत डरे अपने खाविंद की बदमिजाजी या बेरग़बती से तो उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं कि वो दोनों आपस में सुलह कर लें, और सुलह तो बेहतर चीज है। बुखारी शरीफ में आता है कि इस आयत से मुराद ये है कि एक बुढ़िया औरत जो अपने खाविंद को देखती है कि वो उससे मोहब्बत नहीं कर सकता बल्कि उसे अलग करना चाहता है तो वो कहती है कि मैं अपने हक को छोड़ती हूँ, तू मुझे जुदा न कर, तो आयत दोनों को रुखसत देती है। यानी
اللہ تعالیٰ شوہر اور بیوی کو اس طرح کا کمپرومائز کرنے کا پرمیشن دیتے ہیں۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کو بڑی عمر میں جب یہ خیال گزرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دینا چاہتے ہیں تو سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوری محبت ہے، اگر میں اپنی باری انہیں دے دوں تو کیا عجب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں اور میں آپ کی بیویوں میں ہی آخری دم تک رہ جاؤں۔ حدیث دیکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارنے میں اپنی تمام بیویوں کو برابر کے درجے پر رکھا کرتے تھے۔ عموماً ہر روز سب بیویوں کے ہاں آتے، بیٹھتے، بولتے، چالتے، مگر ہاتھ نہ بڑھاتے۔ پھر آخر میں جن بیوی صاحبہ کی باری ہوتی ان کے ہاں جاتے اور رات وہیں گزارتے۔ پھر سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کا واقعہ بیان فرماتے جو اوپر گزرا، یعنی حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے رکھی تھی، اس کا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میاں بیوی جس بات پر رضامند ہو جائیں وہ جائز ہے، یعنی میاں بیوی آپس میں اس طرح کا کمپرومائز کر سکتے ہیں کچھ شرائط کی بنیاد پر، اللہ کی طرف سے اس کی پرمیشن ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ کی 9 بیویاں تھیں جن میں سے آپ نے 8 کو باریاں تقسیم کر رکھی تھیں، یعنی حضرت سودا کی باری حضرت عائشہ کو دی جا چکی تھی۔ حضرت سودا کا دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیتے تھے۔ آیت انڈر فوکس کا نیکسٹ فریز ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُّ، اور لوگوں کے دلوں میں تو لالچ بسا ہے۔ طمع یعنی لالچ، بخل ہر نفس میں موجود ہے، یعنی بخل انسان کی فطرت ہے۔ یہاں الشح بخل سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ انسان پر خرچ کرنا واجب ہے اسے خرچ کرنے میں راغب نہ ہو اور اپنا حق حاصل کرنے کا بڑا حریص ہو، یعنی انسان کی ایک فطرت ہے کہ جو فرائض اس پر ہیں، جو خرچ کرنا اس پر فرض ہے وہ کم کرنا چاہتا ہے اور اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہتا ہے، چونکہ انسان عموماً پیدائشی حریص پیدا ہوا ہے۔ یعنی تمہارے لیے مناسب یہ ہے کہ تم اپنے نفس سے اس رذیل حرکت کا خلا خما کرنے اور اس کی جگہ بہترین اخلاق کو اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ کمپرومائز کرنے کی پرمیشن دیتے ہوئے پھر یہ بھی نصیحت کرتے ہیں کہ تم رذیل حرکتیں نہ کرو، رذیل اخلاق نہ اپناؤ بلکہ بہترین اخلاق اپناؤ۔ یعنی اگر شوہر کا دل مائل نہیں ہوتا بیوی کا حق ادا کرنے یا بیوی کا دل مائل نہیں ہوتا شوہر کا حق ادا کرنے، تب بھی اللہ تعالیٰ یہاں حکم دیتے ہیں کہ تم بہترین اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارو۔ بہترین اخلاق سے مراد یہ ہے تم اس حق کو ادا کرو جو تمہارے ذمہ ہے اور اپنے حق کے بارے میں اس کے کچھ حصے پر قناعت کرو، یعنی ہم پر جو حقوق ہیں وہ تو ہم پوری طرح ادا کریں اور دوسروں کے جو حق ہم پر ہیں ان کے معاملے میں ہم قناعت کریں، تبھی صلح ممکن ہے۔ جب کبھی انسان کو اس خلق حسن کو اپنانے کی توفیق مل جاتی ہے، یعنی بہترین اخلاق کو اپنانے کی توفیق مل جاتی ہے، تو اس کے لیے اپنے اور اپنے مخالف کے درمیان صلح آسان ہو جاتی ہے۔ یعنی جب انسان اپنے دل سے بخل کو ہٹاتا ہے، کنجوسی کو ہٹاتا ہے، اپنا دل جب بڑا کرتا ہے تو صلح ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اپنی طبیعت سے بخل کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو اس کے لیے صلح اور موافقت بہت مشکل کام ہے، کیونکہ وہ اپنا پورا حق لیے بغیر راضی نہیں ہوتا اور اس پر جو حق واجب ہے اسے ادا کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔ یعنی انسان اپنے دل کی تنگی کو اگر دور نہ کرے، سامنے والے کے غلطیوں کو اوور لک نہ کرے، اپنے حقوق میں کمی پر راضی نہ ہو جائے تو پھر صلح ممکن نہیں ہے، چونکہ اگر دونوں فریقین بھی اپنے حقوق کو برابر کلیم کرتے ہیں تو پھر کسی قسم کا کمپرومائز ممکن نہیں۔ اگر دوسرے فریق کا رویہ بھی ایسا ہی ہو تو معاملہ اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے اور پھر بات طلاق پر ختم ہوتی ہے۔ نیکسٹ فریز ہے وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو۔ چنانچہ اگر تم خالق کی عبادت میں احسان سے کام لو، یعنی حسن سلوک سے کام لو تو زیادہ بہتر ہے، اور تم احسان کے تمام طریقوں سے یعنی مال اور منزلت وغیرہ کے ذریعے سے لوگوں سے بھلائی کرو، اور تقوی یعنی پرہیزگاری اختیار کرو، یعنی تمام فرض احکامات پر عمل کرتے ہوئے اور تمام ممنوع حرام سے اجتناب کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو۔ یا اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ تم احکامات پر عمل کرنے میں احسان سے کام لو اور ممنوعات کو ترک کر کے اللہ سے ڈرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہاں پر ایک حکم ہے کہ بندہ دوسرے فریق سے احسان کا معاملہ کرے، یعنی جتنا حق ہے صرف اتنا ہی ادا نہ کرے بلکہ حق سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کرے اور حسن سلوک سے رہے، اور پھر اللہ سے خوف کھاتے ہوئے زندگی گزارے، یعنی تقوی کی زندگی گزارے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تم جو کچھ کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے ظاہر و باطن کا
اپنے علم و خبر کے ذریعے سے احاطہ کیے ہوئے ہے، پس وہ تمہارے اعمال کو محفوظ کر رہا ہے، وہ تمہیں ان اعمال کی پوری جزا دے گا۔ یعنی اگر شوہر اور بیوی کو یہ خیال آتا ہے کہ وہ جو نیکی ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ذرہ برابر بھی اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نیکی سے باخبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی ضرور جزا دے گا۔ یعنی دوسروں کے غلطیوں کو ورلو کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہم کو حکم ہے، تاکہ رشتہ داری قائم رہے، تاکہ تعلقات قائم رہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اگر کسی عورت کو یہ اندیشہ ہو کہ کسی وجہ سے اس کا شوہر اس سے بے رغبت ہوگا یا اس کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں شوہر اور بیوی کو آپس میں کسی شرط پر صلح کرنے کی اجازت ہے۔ مثلا اگر عورت ضعیف، جاہل، بد زبان یا بدصورت ہے، جس کے سبب شوہر کا دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتا اور وہ اس سے خلاصی پانا چاہتا ہو، تب وہ عورت اپنا حق مہر معاف کر سکتی ہے، اپنا حق زوجیت معاف کر سکتی ہے، یعنی اپنی باری دوسری بیوی کو دے سکتی ہے، یا کم نان و نفقہ پر اکتفا کرنے پر راضی ہو سکتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں، یعنی حق ادا کرنے کی طرف دل مائل نہ بھی ہو تب بھی حسن سلوک سے رہو اور خوف خدا سے زندگی گزارو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔